हेलो सिस्टर, क्या हाल है? Hello Adam, how are you? हेलो हेलो, क्या हाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। किधर होती हैं आप गए? जी वालेकुम सलाम। मैं ना मुझ में इस्लाम का कीड़ा मेरे अंदर जागा था तो मैं मुसलमान हो गई थी थोड़े से, क्योंकि तुम कुछ बातें तो अस्तगफिरुल्लाह, लाहौर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप इमेजिन। मुसलमान हो हाँ, जाओ? बस वो मुझे चंद ऐसी ऐसी निशानियां दिखने लगी जिससे मेरा यकीन जो है ना इस्लाम की तरफ आ गया, और फिर मैंने कहा नहीं, ये तो सही रास्ता है, इस पे ही ये एक चलना बात, चाहिए। दोस्तों मैं जा रहा हूँ यार। मैंने एक तो इनको इनवाइट किया और ये अब आके मुझे बता रही है मुसलमान हो गई हैं। अब तो मुझे जाना पड़ जाएगा यार। महलीज, ये गलत बात है यार। ऐसे नहीं कर सकती हैं आप मेरे चैनल पे आके। यार एडम, टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे लाइफ में ना एक एथियस्ट मुसलमान आ गया था। हैं? हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। ये एक सेकंड रिवाइंड करें, कौन सा मुसलमान आया था? एक एथियस्ट मुसलमान। ये एथियस्ट मुसलमान क्या होता है? यार अब मैं क्या बताऊं, कभी कभार ना हम लोगों के ऊपर ना वो बीमारी चढ़ जाती है इश्क की ना। अब वो ही होता है ना, दिल तो गधे पे भी आ जाता है। एनी हाउ, मैंने कहा था कि मैं ना यहाँ के देसी लड़के जो है उनका तो दिमाग ऐसे ही होता है, मुसलमान तो वैसे ही जो है ना चार दीवारी बिठा देंगे। तो मैंने कहा मैं गोरा पकड़ती हूँ। तो भैया वो गोरे का दिमाग बिल्कुल देसी, बिल्कुल वही मुसलमान, वही बातें। औरत ये नहीं करती, औरत वो नहीं। एंड आई वाज जस्ट लाइक, तो वो थोड़ा डिस्ट्रप्शन आया था, क्योंकि ही हैड प्रॉब्लम विद एवरीथिंग कि तुम यूट्यूब पे जा रही होती है। मैंने उससे कहा, मैं तू पाकिस्तान शिफ्ट हो जा, तो अगर तुम्हें लड़की चाहिए ऐसी, तो मैंने कहा तू पाकिस्तान। तो मैं ये कह रही हूँ कि एथियस्ट मुसलमान मेरे को चिमड़ गया था, तो उससे पीछा छुड़वाया मैंने, क्योंकि मैं तो मुसलमान बन के रह नहीं सकती हूँ। मैं तो बहुत हराम काम करती हूँ, आपको तो पता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, फुल हराम काम करती हैं, फुल। ये भाई बोल, ये कौन है? सिस्वात मिश्रा साहब बोल रहे हैं, ये कौन सा ब्रीड आया है एथियस्ट मुसलमान का? ये ओरिजिनल है ये, बहुत पुराना है। तो नहीं, मैंने ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना बहुत वैसे भी बहुत, मैं क्या कहते हैं उसे, सिंस कर रही हूँ काफी अरसे से। क्या कहते हैं सिन को? यार मेरे दिमाग से निकल रहा है उर्दू में गुनाह वर्ड। गुनाह गुनाह। गुनाह गुनाह। गुनाह गुनाह कर रही हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने मुझे आधा दिमाग दिया है, और मैं कभी कभार बैठ के ना सोच लेती हूँ, और वो गुनाह हो जाता है वो सोचने के बाद। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक गुनाह से कैसे बचूं, क्योंकि अब आधा दिमाग दिया है, अगर पूरा दिया होता तो पता नहीं पागल हो जाती। मगर आधे दिमाग से सोच सोच के मैं जब चीजें देखती हूँ और चंद लोगों को देखती हूँ, मेरा आधा आधा दिमाग कहता है ये बहुत जो है चे इंसान है, इनकी बात जो है वो बहुत चे लग रही है। तो फिर वो मेरे से गुनाह हो जाता है, क्योंकि फिर मैं वो अगेंस्ट उसके चली जाती हूँ रिलीजन के। तो इसमें की कोई वो है, मैं किस तरह से आधे दिमाग से गुनाह ना करूं एडम? हाँ, गुनाह तो आपके बड़े जबरदस्त सरजद हो रहे हैं। वाह 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 वाह। और वो भी आधे दिमाग वाले को तो वैसे ही पता नहीं लगता गुनाह कब है, स्वाब कौन सा है ना। हाँ वैसे, मगर एडम यहाँ हम लोग जो लोगों को देखते हैं हमारे, एक्चुअली मैं बहुत सारे ना वेस्टर्न कंट्रीज में देख रही होती हूँ, चंद ऐसे बड़े बड़े नाम हैं औरतों के, जिनको मुझे वाकई में देख के लगता है इनका दिमाग आधा है। तो मेरा वो फेथ जो है ना इस्लाम में वापस आता जा रहा है, क्योंकि देयर इज नो वे उनका दिमाग पूरा हो सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार ये आप बार बार आज आप आके इस्लाम को सच्चा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। ना करें ऐसे। मैं अपने वर्जन 1.0 में आ जाऊंगा तो फिर मैं आपसे डिबेट यार शुरू कर आप दूंगा। मुझे डिबंक कर ही नहीं सकते। अब इस्लाम में लिखा है, ठीक है ना, इस्लाम में लिखा है कि औरत को सख्त लहजे में बात करनी चाहिए। जैसे मैं, मुझसे बात करते ना, मैं जूता उठा के खड़ी होती हूँ पहले, राइट? और ऐसे बात नहीं करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप दूसरी साइड पे मर्द को लुभाने की हरकतें कर रही हैं। ऐसे बात दोस्तों करना मैं जा अलाउ रहा हूँ। महलीज नहीं सरकारी ने है। मेरे चैनल पे हमला कर दिया है। तो मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ से बाय। देखें, इस्लाम ने सही कहा ना, मैं आती हूँ जूता उठा के अपने यहाँ पे, आगे किसी मर्द की जरूरत नहीं होती, चाहे वो फोन पे ही क्यों ना हो। लो एडम भाग गया, देखो सी ना, मैं यही तो कह रही थी। तो इस्लाम सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, आपने डरा दिया। अब आप इस चैनल की मालकिन हैं। जी नहीं, आप तो जो आप नीचे लोग बैठे हैं मुझे बताएं कि मैं सही बात आ रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मैं मुसलमान औरतों को देख रही होती हूँ जो अब आप अल्लाह के तब नाम पे, हाँ, आप अपनी तबलीग शुरू कर दीजिए। हाँ, तो मुसलमान औरतें आती हैं और वो
स्पेसेस में या ऐसे करके वो बड़े आराम आराम से ऐसे ऐसे सांसें लेकर बात कर रही होती हैं। और जैसे कि हमारे वो कौन थे, अभी वो आए थे नालायक, जाकिर नालायक साहब ने कहा है कि अगर औरत को आप आधे घंटे या 15 मिनट भी देख ही लें तो आपकी अगर हलचल नहीं होती है यार ये तो वैसे आप बड़ी तो बदतमीजी मर्द ही थी नहीं है। इसकी, ये बहुत बड़ी बगैरती थी इसकी यार, इतना बगैरत है यार, ये यार हरामी है मगर जाकिर उन्होंने तो नालायक। नहीं नहीं नहीं, देखो यार आप एग्री क्यों अनबिलीवेबल, नहीं दैट वाज करते? सो बैड ऑफ हिम यार। नहीं, आप इस चीज से क्यों नहीं अग्री करते? देखो फिर आप इस्लाम को नहीं मानते। भाई मेरे सामने तो बंदा 5 मिनट बैठता है तो उसकी हलचल हो जाती है, आप 15 मिनट की बात कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, लोग कह रहे हैं 15 मिनट की बात नहीं थी, 20 मिनट की बात थी। मैं लीजिए अपने फैक्ट्स को स्ट्रेट करें, 20 मिनट्स की बात की थी उसने। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने तो 20 मिनट की थी, मगर मेरे एक्सपीरियंस में तो 5 मिनट में भी उनका हलचल हो जाती है। अच्छा, आपको मैं एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे इतने चाहने वाले हैं एडम जी, जब मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करती थी ना, तो एक बंदा ऐसे भी आया था ना, गालियां दे के गया था। तो एक बंदा आता था और वो नीचे आके ना सब कुछ दिखाता था, तो उसको मैं स्ट्रीम यार्ड में बैठाई रखती थी। तो वो बैठा रहता था। एनी हाउ मैं तो अब चली गई। वो उस दिन पहुंचा मेरे फेसबुक के लाइव पे। वो रहता है सऊदी अरब में, अपनी शक्ल दिखा के मुझसे कहता है, आपको याद है मैडम, मैं आता था पूरा दिखाता था। मैंने कहा यार पूरा वो बता के गया है मुझे, वो मुसलमान पूरा। हाँ, अब उसने छोड़ा इस्लाम कि नहीं? वो इस्लाम, वो सऊदी अरब में है, आप पता नहीं, वो इस्लाम पे वाह, वो वैसे ही नहीं मानता। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह मगर वो अस्तगफिरुल्लाह बोल नहीं अस्तगफिरुल्लाह। सकता। हाय रब्बा। एनी हाउ, तो यानी कि आप दोबारा से स्टार्ट कर रही हैं वापस अपना चैनल? हाँ, मैंने लास्ट वीक संडे के संडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग अगेन। कल मैं दोबारा करूंगी। टुमारो आई एम ब्रिंगिंग द टॉपिक के कुरान बर्निंग पे। यहाँ पर देखो एडम जी, अब ये कुरान और इस्लाम जो है वो उसकी हदूद वहां तक थोड़ी रही है, अब तो वो यहाँ हमारे घर पे बैठा है। लोग हमेशा हाँ, कहते हैं अगर आप एक्स मुस्लिम हैं, आपने उसको छोड़ दिया तो आप उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? ओ भाई, मैं तो छोड़ दिया था, मैं तो मुल्क भी छोड़ दिया, मैंने वो 7 समुंदर पार आके यहाँ बैठ गई, अब तुम मेरे घर में यहाँ भी घुस गए हो, तो भाई मैं तो नहीं आई ना, मेरे पीछे आप आए हो। तो मैं उसके बारे में फिर बोलूं भी नहीं। अब क्या करें इसका? बताओ बताओ एडम। नहीं नहीं बिल्कुल, वो कुरान वहां पे लेके आए हैं तो कुरान को वहां पे, उसको वहां पे रखना बड़ा जरूरी है। मैं तो कहूंगा, मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे स्ट्रीम बनाई थी, उसमें मैं लेके आया था वो एरिक भाई को। एरिक भाई ने अपने घर के बैकयार्ड में वो क्या होता है यार, बोनफायर, बॉनफेयर। बॉनफायर की, और उसके अंदर उन्होंने 7 कुरानों की बॉनफायर की थी। तो भाई बड़ी जबरदस्त बॉनफायर चली, बहुत मजा आया, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया था। तो आपको भी किसी दिन बॉनफायर करनी चाहिए, वाइन का एक गिलास अपने हाथ में रख के, जैसा कि आप कभी कभी करती हो, मैंने देखा हुआ है। तो यार मैं तो यहाँ सोच रही थी, यहाँ पर एक पिग फार्म है, वहीं जाके फाड़ के फेंक आती हूँ, सारा काम वो खुद ही कर देंगे आगे का काम। वाह मुझे वाह इतनी वाह मेहनत वाह करने की भी वाह यार, जरूरत लेकिन नहीं ये है। मुझे बताना कि कुरान के ऊपर पिग चलता कि नहीं चलता, किसी ने मुझे बताना जरूर। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, वैसे आपने जो ये लिखा हुआ है कि कैन मोहम्मद सेव यू, तो अगर मोहम्मद प्रॉफिट या अल्लाह सेव कर सकता, तो फिर ये बंदे कुरान जो जला रहे हैं उनको जाकर के क्यों मार रहे हैं? वो यार अल्लाह वो मियां क्यों नहीं सेव कर सकता पूछ उनको? लेते हैं इनसे, ये कोई रिजवान साहब हैं, इनसे पता कर लेते हैं। हाँ भाई रिजवान साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो। हाँ जी रिजवान साहब, मुसलमान हैं आप? हाँ, आप मेरे को सुन रहे हो? नहीं सर, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। बहुत फनी है। जी सर, मुसलमान हैं आप? और हाँ, मुसलमान हूँ। हाँ। नमाजें पढ़ते भाई? नहीं, आपका वीडियो देख के एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। छोड़ दिया इस्लाम आपने? हाँ, मैं तो आपकी चाह रहा था वजह से। महलीज महलीज सरकारी को कोई बंदा मिल जाए कि उससे बात कर ले। तो रिजवान साहब आप जरा थोड़ी देर के लिए रुके, मैं देखता हूँ महलीज सरकारी को सवालों के जवाब देने के लिए किसी मुसलमान को ले लूं मैं। एक सेकंड रुके, आप म्यूट ठीक। कर लें। एक्स वाई जी साहब, आप मुसलमान हैं? एक्स वाई जी साहब भाग गए। ओके, महलीज सरकारी, सॉरी यार, एक बंदा है लेकिन ये जो है ना 2 नंबरी करेगा, क्योंकि इसको पहले अच्छी खासी गालियां सुन चुका है। अबे बात सुन यार, सेट शॉर्ट सुन, तेरा जो भी बाप है उसको क्या है, 1-on-1 मेरे साथ डिबेट किस दिन करेगा, और फिर मुझे टाइम बता दे, मैं उसके चैनल पे जाकर डिबेट कर लूंगा, ठीक है? अपने बाप, किसी भी मुफ्ती को, किसी भी मौलाना को, कोई भी मुफ्ती हो मौलाना हो, जो भी तेरा बाप है, जितने भी 8 मुफ्ती मौलाना है, 10 मुफ्ती मौलाना, डजंट मैटर,
جس بھی مفتی مولانا کو تجھے مجھ سے ڈیبیٹ کرانی ہے اس کے ساتھ ٹائم سلیکٹ کر لے میں اور مجھے بتا دے. ای میل ایڈریس میرا ہے xmuslimadamseeker@gmail.com. اس کو 1-on-1 ڈیبیٹ ہوگی, نو ماڈریٹر نو نتھنگ. ٹائمر آن کر دے اور اسٹریم یارڈ میں مجھے اپنے چینل پہ پش کرنے کی پرمیشن دے دے, جو کہ سیٹنگز میں دے سکتا ہے وہ, میں جا کے کر لوں گا. ٹھیک ہے سر چھوڑ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کسی بھی مفتی مولانا کو مفتی ہونا چاہیے, مولانا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بھائی میرے کو کچھ پوچھنا تھا. پوچھنا تھا اس سرکاری سے پوچھے. مہلیج جی یہ مسلمان ہیں, آپ ان سے بات کر لیں آج کے ٹاپک پہ یا کسی بھی ٹاپک پہ, یہ آپ کے پاس ہے. جی پوچھیں, ان کا کیا سوال ہے مجھ سے؟ اما بولنا تو خوف چیک کرو, تو میڈم خوف چیک کرو. یار, یہ تو خاتون کی آواز سن کے ان کی تیتی ویتی بند ہو گئی. مجھے پہلے آپ کو یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا. یا میرا وہی سوال ہے بی بی ہے کہ اللہ میاں اگر آپ کو سیو کر سکتے ہیں تو وہ پھر اس بندے کو جو قرآن جلا رہا ہے, قرآن کو کیوں نہیں سیو کر سکتے ہیں؟ اس کو رسول صاحب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لائک آپ ایک چھوٹا سا بندہ جس کو بنانے والا جو ہے اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی, اتنے سارے پلانٹس بنا دیے, سب کچھ بنا دیا. ارے یار, ہاؤ پروٹیکٹ ہم؟ آپ ایک چھوٹے سے بندے جاؤ گے وہاں پروٹیکٹ کرنے ان ایک کو؟ اور دیتا ہوں آپ یہ کو, اسامہ بلاسفیمی شفیق نہیں دیتا ہوں, کرتے؟ یہ اسامہ شفیق دیتا ہوں آپ کو. ہاں بھی اسامہ شفیق, انمیوٹ کر. ہیلو, ہاں اسامہ مسلمان ہے, ابھی تک اسلام چھوڑ دیا؟ مسلمان. یہ ہمارے پاس لیڈی پروفٹ آئی ہیں, حضرت مہلیج سرکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ سے بات کریں گی. مہلیج سرکاری جی, یہ حضرت اسامہ صاحب آئے ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, میں میوٹ پہ جا رہا ہوں. سر آپ سے جی بات کرنی ہے. اسامہ جی کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. جی اسامہ جی, آپ کا یہ جو قرآن جو لوگ جلاتے ہیں اس پہ کیا بولیں گے؟ وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن جلا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, جو بھی کرنا ہے. اچھا, اور یہ جو جلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ غلط ہے. مگر وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بلاسفیمی ہے, اور جو اس طریقے سے بولتا ہے اس کا تو سر قلم کر دینا چاہیے. اگر غلط ہے تو پھر قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے نا. مگر قانون کون سا قانون آپ کے لیے؟ کون سا قانون ہے, لینڈ قانون یا اسلام کا قانون؟ آپ کس قانون کو پہلے مانتے ہیں؟ ظاہر ہے جو چل رہا ہے آپ کے اوپر, جی جو لاگو ہوگا قانون پہلے آپ کے اوپر. وہ کون سا قانون ہوگا؟ چند لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے, رائٹ. مسلمان تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اسلام کا قانون پہلے آتا ہے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ملک میں بھی وہی چل رہا ہے قانون ویسے تو. ڈیپینڈ کرتا ہے نا ملک میں, کون سے ملک میں. باہر کے ملکوں میں تو نہیں ہے وہ قانون پاکستان اسلامی. ہاں پاکستان ڈیپینڈ ہے, پاکستان کی مگر بات باہر کر رہا کے ہوں. ملکوں میں, باہر کے, میں بھی پاکستان نہیں باہر کے ملک کی بات کر رہی ہوں کہ پہلے تو باہر کے ملکوں میں بھی حرکتیں ہو جاتی تھیں, مگر یہ جو دن دہاڑے, ابھی کل بھی ایک اور ویڈیو آیا, بندہ قرآن چلا رہا تھا, اس پہ آ کر نائف اٹیک کر دیا اس نے بندے نے. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو لا آف دا لینڈ تو فالو کر نہیں رہے. ہاں وہ تو غلط ہے, ظاہر سی بات. تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ کیا ہے؟ آپ نے کسی مسلمان کے, یعنی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو, آپ یہ کیا ہے وہ کون سا ہے لا منصب کا نبی فقتلو فقتلو ہاں اسی فقتلو. لاسٹ ٹائم میری ان صاحب سے بات ہو رہی تھی ساحل بھائی کے چینل پہ اسی ٹاپک پہ. ہاں, تو وہ یہ جو سارے مسلمان ہیں یہ کیوں پاگلوں کی طرح اتنا بھاگتے ہیں, اور آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ ہم بھی گستاخ ڈکلیئر ہو جائیں گے اگر ہم ایجوکیٹ کرنے جائیں گے تو. تو پھر کیا ہوگا اگر گستاخ آپ کو ڈکلیئر کر چکے تو؟ دیکھیں سب اسکالر تو نہیں اس بات کی تائید کرتے کہ ایسا کرنا چاہیے. تو پھر ایک بات مجھے بتائیے نا, تو پھر آپ یہ مانتے ہو نا کہ آپ کی ریلیجن میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا, کہ اگر یہ سارے لوگ ہیں, اتنے سارے لوگ اس کو اس طرح سے بالکل چل رہے ہیں اور آپ خود ڈرتے ہو اس چیز سے, تو کچھ تو فلاز ہے نا آپ کی ریلیجن, پھر سچی تو نہیں ہوئی نا. کچھ تو ہے نا جو اس کی بے تعویل کرتے ہیں.
وہ کیا ہوا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں ریلیجن ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو صرف اور صرف صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کرے. یہ ایک واحد ایسی ریلیجن ہے جو آپ کو غلط چیزوں میں ڈائریکٹ کرتی ہے، نہیں نہ جو کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے. جو اس بات کی تائید کرتے ہیں وہ بھی ریلیجن سے ہی نکالتے ہیں. استدلال ان کا بھی ریلیجن سے ہی ہوتا ہے کہ قرآن کی سمجھ ان باقی علماء کو غلط آئی، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس سے. نہیں ان کو مگر دیکھیں، اگر آپ کے اللہ میاں نے قرآن بھیج دیا، اس قرآن کو اس طریقے سے لکھنا چاہیے تھا نا کہ سب کی سمجھ میں آتا. ایک آپ کا پہلی بات یہ کہ آپ مجھے پہلے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ قرآن ہی خدا کی آئی ہے، اس سے پہلے جو آئے ہیں وہ بکس کی نہیں ہے. اب جب اگر قرآن کی طرف بھی اپنی مسلمانوں کی طرف آتی تو اتنے فرقے ہیں آپ کے، اس میں سے ایک آیت پکڑ لو تو اس کے 10 معنی نکلتے ہیں آپ کی، رائٹ؟ تو اگر بک صحیح ہوتی تو سب کے ایک ہی معنی نکلنا چاہیے تھا نا. اب دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ بس حالی قرآن سے تھوڑی لیا گیا. تو کہاں سے لیتے ہیں آپ دین؟ مکمل دین ہمیں اگر پڑھنے جائیں گے تو احادیث بھی، مختلف تفاسیر بھی. وہ آپ مان رہے ہیں نا، اب ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں. بہت کم ہیں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں. اچھا ان سے تو پھر پوائنٹ پوچھا یہ ہو جائے گا. گیا، تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ کے اس میں بہت سارے فرقے ہیں اور اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جس سے آپ بھی ڈرتے ہو، یہ بات بولتے ہوئے کہ جو خاتم النبیین والا لا ہے یہ ہٹا دینا چاہیے، آپ اپنے ملک میں نہیں بول سکتے ہو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنی ریلیجن میں بھی کچھ غلط نہیں دکھ رہا ہے. تو why؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ ایسا کچھ تو ہوگا نا جو کر کے یہ لوگ آپ کی طرف نہیں کہ بھائی یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے دماغ میں یہ سوال نہیں اٹھتا؟ سوال اٹھتا ہے. دیکھیں جنہوں نے بھی اس احادیث پہ عمل کیا ہے، منصب نبی فقتلوہ، اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ پھر جیل میں گئے ہیں. وہ کون سا آزاد گھوم رہے ہیں بھائی یہاں؟ کون سا جیل میں گیا؟ 2-4 لوگوں کے علاوہ باقی تو کوئی نہیں ممتاز. گیا. ممتاز قادری تو مر گیا نا. تو ان کے علاوہ یہ کون گیا؟ فیصل آباد، سیالکوٹ میں جس نے اتنے قرآن کے دیکھو پلے. دیکھو اس وقت جتنے لوگوں نے قتل کیا، 400 500 لوگوں نے آ کے مسلمانوں نے مل کے قتل کیا، کوئی بھی نہیں ہے. جو وہ سری لنکا کا بندہ تھا جس کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹ کے بعد میں اس کی ادموئی لاش کو، جو کہ ابھی مرا نہیں تھا، اس کو آگ لگائی، کون ان 400 لوگوں میں سے جیل گیا؟ گیو می دا نیم آف سر 3 پیپل ان 400 لوگوں میں سر سے. ان 400 لوگوں کو کیسے ٹیکل کرتی گورنمنٹ اب؟ تھینک یو سو ویری مچ. تو آپ لوگ موب کی طرح اٹیک کرتے ہو، بھیڑیوں کی طرح، اور بعد میں میں مار ان میں دیتے سے ہو. نہیں ہوں سر. تو آپ لوگ سر ہوتے اسلام کی نا، تو آپ لوگ بھیڑیوں کی طرح اٹیک کرتے ہیں. ابھی میرے چینل پہ اتنے لوگ آ کے گالیاں نکالتے ہیں، اور تمام کرسچنس کو گالیاں نکالتے ہیں، تمام ہندوؤں کو گالیاں نکالتے ہیں. ابھی یہ جو ضیاء نامی بندے کو میں نے ابھی بلاک کیا تھا، اس کے ساتھ جو عیسیٰ نامی بندہ آتا تھا، دونوں بغیرتیں ایک نمبر کے حرامی ہیں. کوائٹ فرینکلی یہ لوگ جب میں نے سے کہا آئی ایم سوری فار دی ایکسپلسٹ لینگویج، آپ اپنے آئی ایم سوری بٹ آئی ہیو ٹو یوز دیٹ. یہ لوگ جب اپنی ماں کے اندر سے نکلے تھے تو ماں کی ٹٹی نکل گئی تھی، اور ٹٹی ان کے منہ کے اندر چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جو ہے نا صرف گالیاں نکال سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ماما کی ٹٹی لگ گئی تھی. اور ماما نے بھی اس دن سور کھایا تھا، اور وہ سور کی ٹٹی تھی، سور کی وجہ سے ٹٹی. تو وہ اس طرح سے اس لیے وہ صرف گالی بازی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اور آج میں نے فائنلی ان کو بلاک کیا. سو آل آف دس تھنگ وین وی سی، تو بھائی یہ تو آپ کے پورے پاکستان کا جز ہے بیسیکلی، سر اور کتنے یہ اسلام کا کتنے جز یہاں ہے نا سے بیسیکلی، اسلام کا جز ہے نا میری جان. نہیں سر، یہ گالم گلوچ کا تو ہمیں نہیں کہتا نا آپ کے مسئلہ. نبی گالی دیتا تھا نا، چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 101، آپ کا نبی بھی گالی دیتا تھا نا، جب اللہ نے منع کیا تھا اس کو کہ یار اب گالیاں دیکھیں مت ہم دو نے جو ان لوگوں کو، کہیں یہ بھی جو ہے نا پلٹ کے تمہیں گالیاں نہ دیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، کہیں پلٹ کے یہ بھی گالیاں نہ دیں. تو یہ بھی محمد گالیاں دیتا تھا، محمد بھی گالی باز تھا نا سر. تو سر گالی جو دینا اہل یہ سب کچھ کرنا تو آپ کے نبی کی سنت ہے نا سر. سر جو اخلاقیات ہمیں بچپن سے ہم نے سیکھے ہیں دین سے، سر اس وہ میں تو یہ گالم اخلاقیات جو ہیں گلوچ اور سب کلچرل کچھ اخلاقیات ہے حرام. نا، وہ جو اچھا اخلاقیات ہیں وہ ایک کلچرل سیکنڈ ایڈم، اخلاقیات ہیں. ہاں جی جی ہمیں پلیز. جو اسلام پڑھایا جا رہا ہے نا، مجھے جو اسلام پڑھایا گیا تھا نا ان پاکستان میں، تو پہلی بات تو یہ کہ 10 سال کی تھی جب میرے دماغ میں سوال آیا تھا یا مجھے پتا چلا تھا کہ اسلام سے پہلے بھی ریلیجن آئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، رائٹ؟ اب تو میں بیک ان ڈیز کی بات کر رہی ہوں. تو اسلام کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے وہ اچھی اچھی چیزیں بتائی ہوتی ہیں آپ کو، یعنی یہ لانڈی اور یہ عورت، یہ سارا تو مجھے ابھی جا کے پتا چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا عربک میں، کبھی ترجمہ پڑھا نہیں ہوتا کوئی. مگر ہاں اسلامیات میں
وہ ساری یہی چیزیں پڑھاتے ہیں. تو دیکھیے جب آپ یہاں پر آ کے بیٹھ کے بات کریں, میں نے آپ سے پھر وہی سوال کروں گی کہ اگر 1%, اگر آپ کا 20% بھی کہتی ہوں میں ایکسٹریمسٹ نکل رہا ہے, جو کہ آئی گیونگ یو لائک اے بگ مارجن, پاکستان میں آئی وڈ سے کہ 80% لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نکل آئیں گے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کا لا ختم کر دو, بلاسفیمی کا لا ختم کر دو, 80% پیپل ول بی آؤٹ دیئر. کیوں؟ اور میں یہاں بھی بات کر رہی ہوں, ابھی یہاں بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ کہاں سے آتی ہے کہ اپنے ٹیکسٹ کے اندر آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے. دیٹ از کمنگ فرام یور ٹیکسٹ. بہت سے علماء ہیں جو اس چیز کو غلط ہی کہتے ہیں. سب ایسے نہیں ہے کہ اس بات کی تائید کریں کہ جتنے بھی اور وہ نکلتے ہیں سارے سردم سے. علماء باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں اور ان سارے علماء کے خود کے اس میں فتوے لگے ہوئے ہیں اور ان کو خود کو جان کے لالے پڑ گئے. یار یہ جو آپ کا ظاہر ہے اب یہ جو پاکستان کا آپ کے پاکستان کا یہ جو بندہ ہے, کیا نام ہے وہ جو بڈھا بابا ہے جس نے نیا دین ہی بنا دیا ایک طرح کا, کیا نام ہے یار اس کا یار دوستوں بتانا, وہ جس کے فالوورز آتے ہیں کبھی کبھی, غامدی. غامدی. اللہ غامدی حامدی پاکستان صاحب, داخل نہیں ہو سکتا, ہاں وہ بھی کیونکہ ایسے ہی ہے نا, غامدی اگر پاکستان سافٹ. داخل ہو گیا تو اس کے اوپر 495 سی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا مفتی طارق مسعود جب وہ کینیڈا گیا, اس نے کینیڈا جا کے بتایا کہ یار, جب انہوں نے بتایا کہ یار اتنے اتنے قرآن ہیں, عربی کے قرآن اتنے ہیں, تو اس کو بتانا پڑا کہ ہاں صحابیوں نے غلطی کر دی تھی قرآن میں, وہ آج تک ہمارے پاس ہے. تو وہ جب بتایا اس نے تو اس کے اوپر فتوے لگ گئے پاکستان میں. وہ اس وقت امریکہ میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا. تو بھائی جان آپ کے مہلیج نے جو بولا نہیں بالکل صحیح بولا. اب آ چکے ہیں پاکستان. اب آ چکے, اس سے پہلے اس نے ویڈیوز بنائی اور اس کے اوپر کیس ہاں چل جی رہا ہے اس وقت, کیس چل رہا ہے اس وقت, ظاہر ہے. کیس چل رہا ہے اس کے اوپر. سو ایٹ دا ہاں اینڈ جی آف دا ڈے میرے پیارے بھائی, آپ کے اتنے بڑے بڑے مولوی جب اسلام کی اصل حقیقت بتاتے ہیں, اور اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر ملٹیپل, کہ بھائی تم لوگ مجھے کیا گالی دے رہے ہو, تو لکھا ہوا ہے. تو آپ کے اسکالر یہ سب کچھ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ میرے جیسے لوگ, مہلیج جیسے لوگ دکھاتے ہیں کہ محمد کے زمانے سے قرآن میں تحریف ہونا شروع ہوئی ہے, پھر وہ شوگر کوٹنگ کرتے ہیں آپ کے ملاس. تو بھائی آپ ایسے اسٹوپڈ دین میں کیوں ہیں یار؟ دیکھو ایڈم, میں یہ بھی مانتی ہوں کہ یو نو وٹ, ایوالو ہونا چاہیے. ہر ریلیجن نے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے. یعنی ابھی اگر آپ پیچھے چلے اور تھوڑے عرصے پہلے تو ہمیں بھی عورتوں کو جو ہے یہاں پر وچز کہہ کے جلا دیا جاتا تھا, مگر دی ایوالو رائٹ. ایوری ون ہیز ایوالو. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو اسکالرس ہیں یہ خود اپنی جان بچا کے اگر یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کو ان کی بھی تو لالے پڑ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیکسٹ میں پرابلم ہے, then you should be able to see that this is not a true text, right? مگر آپ نے ان کو رکھنا بھی ہے تو اس کو واٹر ڈاؤن کرو. واٹر ڈاؤن کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو گھر کا آتے ہی تو پہلے وہاں ہو رہا تھا, آپ تو یہاں ویسٹ میں آ کے ہمارے گلے کاٹ رہے, یہاں بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے. مہلیج آپ کی آواز بڑی دب کے آ ہم رہی ہے آپ کی کوائٹ فرینکلی, اور سمجھ نہیں آئی اتنی, بیچ میں دب گئی ہے, اوپر نیچے ہو رہی ہے, اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے. کدھر گئی یہ کیا ہوا؟ مہلیج چلے گئی. یس, وائس از ناٹ کلیئر, انہیں بتایا تھا لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں دوبارہ جوائن کریں گی, کوئی مسئلہ چل رہا تھا. تو یار اپنا رضوان صاحب, آئی ہوپ یو گاٹ دی آنسرز. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے اس دین میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. اور مہلیج واپس آ گئی. جی مہلیج ذرا کچھ بولیے گا. میرے کو اب صحیح ہوئی آنسر نہیں آواز. ملا. آپ کو کیوں لگا کہ کرسچینٹی سچ ہے؟ یہ کیا ہوا, اس کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ there are یہ میں many رضوان کی آواز نہیں, کو کیا ہوا there ہے؟ is یہ کون میں ہے؟ there is اسامہ. اسامہ. ہاں ہاں, یہ میں بیچ میں کون آ گیا؟ مہلیج کو میں نے ایڈ کیا تھا, کون آ گیا؟ ہاں ہاں مہلیج آپ کی آواز ذرا بولیے گا. میری آواز آ رہی ہے اب؟ ہاں جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں نہیں, میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ دے ہیو ٹو لک ایٹ دا ٹیکسٹ نا, کہ آپ کو واٹر ڈاؤن کرنا پڑے گا اپنے ریلیجن کو, اور شاید ان کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. ہر کسی ریلیجن نے ایوالو اسلام کر واٹر ڈاؤن نہیں لیا ہو سکتا ہے مہلیج, اسلام واٹر ڈاؤن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا میں بتاتا ہوں. ہر کسی ریلیجن نے واٹر ڈاؤن نہیں کیا, انہوں نے اپنے کلچر کو واٹر ڈاؤن کیا. اگر آپ ریلیجس ٹیکسٹ دیکھیں تو وہ فرق ہے. تو ہر کسی نے ریلیجس ٹیکسٹ کو واٹر ڈاؤن نہیں کیا, اپنے کلچر کو واٹر ڈاؤن کیا. انڈیا میں اگر آپ دیکھو تو کلچر واٹر ڈاؤن ہوا ہے, ٹیکسٹ نہیں. اگر آپ باقی ویسٹ میں بھی دیکھو تو ٹیکسٹ واٹر ڈاؤن نہیں ہوا. اسلام ٹیکسچوئل سے, ٹیکسٹ سے غلط ہے. تو واٹر ڈاؤن کلچر کو کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کو نہیں کر سکتے. میں یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟
دیکھو I put myself as a woman in each religion, تو اس میں مجھے patriarchy جو ہے وہ دکھتی ہے, right? I'm going to speak as an atheist, so مجھے نہیں بولو 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 patriarchy کوئی ہر مسئلہ نہیں جگہ ہے پہ بولو دکھتی ہے, ہاں بولو. right? تو اب وہ جو ہے نا مجھے اس کو یہی دو دکھتا ہے. تین ریلیجیس خانوں میں ڈال کے دکھاؤ مجھے, ڈالو ذرا. دیکھو سب سے پہلی چیز یہ کہ سارے جتنے بھی پروفیٹس آئے, جتنے بھی تم نام لے لو, سارے مردوں کے ہیں, رائٹ؟ دیر از نو وومن ریپرزینٹیشن, وہ بھی اسلام میں سائڈ کرسچینٹی میں نہیں نا, سوری اسلام کی اگر بات کرتی ہیں تو یس یو آر رائٹ. اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھتے ہو تو دیر آر آئی تھنک آئی کین نیم لائک 10 ڈفرنٹ پروفیٹسٹ. یار ہم تو صرف میری کا ہم کو میں آپ پتا کو ہے. دکھاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ججز چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 4 فیمیل پروفیٹس. ایکسوڈس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 2 مریم از اے فیمیل پروفیٹسٹ. مائکیا چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 there is a Miriam who was the leader and prophetess. Isaiah chapter number 8 verse number 3 the wife of Isaiah is the prophetess. Luke chapter number 2 verse number 36 to 38 Anna is the prophetess, daughter of Phanuel. Acts chapter number 16 verse number 21 and 16 to 21 three daughters who were prophetess. Acts chapter number 21 8 to 9 four daughters who were prophetess. Romans chapter number 6 verse number 1 to 2 Phoebe is the prophetess. First Corinthians chapter number 11 verse number 4 to 7 I know مگر men اچھا and اچھا women both feel سنو سنو, prophetess. So I یہاں don't know پہ too much about Judaism کا بھی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کچھ آئے ہیں whatever, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں سب میں دیکھتی ہوں تو I do find that patriarchy in those religion, جہاں پہ مرد کو زیادہ وہ دیا ہے رتبہ then or it was maybe the culture جو ہمیشہ سے رہا ہے, مگر then we have seen also matriarchal لیکن اس پہ society. ہاں let me fix that and let me add to that. اسلام نے فیمیل پروفیٹس کو ختم کیا. حالانکہ اسلام نے جب چوری کی پروفٹس کے نیمز بائبل سے, اسلام نے کسی فیمیل پروفٹ کو نہیں لیا. ناؤ اچھا اب ہوتا کیا ہے مہلیج, آپ کو صرف ان پروفٹس کے نام پتہ ہیں جو اسلام نے بولے, کیونکہ آپ نے تورا کو نہیں پڑھا, آپ نے بائبل کو نہیں پڑھا, آپ کو صرف ان پروفٹس کے نام پتہ ہیں جو قرآن نے لے لیے ہوئے. ورنہ بائبل کے اندر 168 پروفٹس اینڈ پروفیٹس بائی نیم موجود ہیں. اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ پروفٹ کبھی